الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام الی آخر الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم والصیام نصف الصبر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے روزے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامین کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ رواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، روزے کی عظمت، اس کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جس انداز میں روزے کی شان اور اس کے فضائل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر فرمایا، اس انداز میں شاید ہی کوئی سمجھا سکے، بلکہ یقین کامل ہے کہ اس سے بہتر اب کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بڑے اچھوتے انداز میں پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے، ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، مقرر کر دیے گئے۔ سب سے خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ روزے کا معاملہ بڑا نازک تھا، کبھی سحری ملے گی کبھی نہیں ملے گی، کبھی افطاری کا موقع نصیب ہوگا کبھی نصیب نہ ہوگا، کبھی سردیوں میں روزے کا اہتمام کرنا پڑے گا تو کبھی گرمیوں میں روزے کا اہتمام کرنا پڑے گا، کبھی چلچلاتی دھوپ میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر ارشاد فرما دیا کہ تمہارا کام اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے، لہٰذا جب ایمان لائے اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنا ہے تو ان کے فرمان میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ تو ایمان والے فرما کر اللہ تعالیٰ نے دل جوئی فرمائی، تسلی دی ہے مولا نے کہ تمہارا کام ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، تو اللہ اس کے رسول نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ یہ تو امت محمدیہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یہ لوگ بدلتے نہیں ہیں، ورنہ رہا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام اور روزے کو بدل ڈالا۔ ایک مہینے کا جو روزہ تھا تو ان لوگوں نے ایک دن بنا ڈالا، صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے اور کہتے کافی ہے ہمارے لیے، ایک رکھ لیے کافی ہو گیا۔ عیسائیوں نے شرارت کی اور 50 دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ دھکالے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی ٹھنڈا موسم ہوگا، ٹھنڈی کے زمانے میں جب دن چھوٹا ہوتا ہے تب روزہ رکھ لینا، اور جرمانے کے طور پر 20 روزہ اور بڑھا دیا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے چینجنگ کر دی۔ لیکن امت محمدیہ کی یہ شان کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے روزہ فرض قرار دیا تھا، الحمدللہ یہ امت اسی انداز میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔
بہرکیف روزے کی بڑی شان، بڑی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر فرمائی۔ دیکھیں ایک حدیث پاک میں نے خود خطبے کے اندر پڑھی کہ شعب الایمان 5واں حصہ صفحہ 199 کی حدیث پاک، الترغیب والترہیب صفحہ 229 کے اندر راوی کثیر الروایہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات، آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زکات ہے، ہر چیز کے لیے صفائی کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان اپنے چہرے پہ غور کرے، اگر مونچھ بڑی ہو جائے تو چہرہ خراب لگتا ہے، تو مونچھ کی زکات یہ ہے کہ اس کو ترشوا لیا جائے، بال بڑے ہو جائے تو ان کو کٹوا لیا جائے، ناخن بڑے ہو جائے ان کو کٹوا لیا جائے۔ ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے۔ زکات کے معنی ہوتا ہے صفائی، یعنی ہر چیز کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اب انسان کے بدن کے اندر بڑی گندگی پیدا ہو گئی، اب اس گندگی کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اگر انسان کا بدن میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، اب اگر اس کو صاف کرنا ہے تو روزے کا اہتمام کر لو، تمہارا بدن صاف ہو جائے گا۔ ہر چیز کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے، تو بدن کی صفائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ اب کیسے صفائی کا ذریعہ ہے؟ تو کہا اس طریقے سے کہ پیٹ صاف ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں آیا ارے جس کا ام الامراض یہ پیٹ ہے، جس کا پیٹ سلامت رہا اس کا بدن سلامت رہتا ہے۔ مطلب پیٹ محفوظ ہے تو بیماریاں پھٹکتی نہیں۔ تو رمضان میں بندہ پیٹ کو صبر کی تلقین کرتا ہے، پیٹ کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے بدن کو صحیح فرما دیتا ہے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ، اور روزہ آدھا صبر ہے، آدھا صبر ہے کہ اس سے بندہ کافی حد تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک شعب الایمان ترغیب و ترہیب کے اندر کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا مولا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، آدم کی اولاد جتنا بھی کرتا ہے سب اس کے لیے ہوتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، اذان دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے اذان دیتا ہے، استغفار کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے توبہ و استغفار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کی اولاد جتنے بھی کام کرتا ہے سب اپنے لیے کرتا ہے، اگر کوئی کام میرے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، روزہ ہے کہ آدم کی اولاد روزہ رکھتا ہے اپنے واسطے، لیکن در حقیقت وہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے۔ رکھتا تو یہ ہے لیکن یہ اللہ کے واسطے روزہ ہوتا ہے۔ یہی تو وہ کام ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہی تو وہ کام ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اب اپنے بچے 40 حدیث سناتے ہیں، وہ 40 نہیں حدیثیں ہوتی، حدیث کے 40 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں خود حدیث کا ایک جز آ رہا ہے، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، اسی میں فرمایا حسن، حدیث کا ایک حصہ روزہ ڈھال ہے، مطلب مصیبت اور ناگہانی آفتوں سے حفاظت کا ذریعہ۔ لیکن میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ حدیث خود اس کی شرح کرتی ہے کہ جو رمضان میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر اور حساب کے عذاب سے محفوظ و مامون فرما دیتا ہے۔ تو روزہ ڈھالے مطلب اگر رمضان میں انتقال ہو گیا تو قبر اور حشر کے عذاب سے بچنے کا ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ ہے روزہ۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جب تم میں کا کوئی روزہ رکھے فلا یرفث، تو گالی والی نہ بکا کرے، گالی والی مت دیا کرے کسی کو، اور ایسے بھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ وہ کیا گالی اس کو لگ جاتی ہے، کیا اپنی زبان خراب ہوتی ہے، اور کیا ہے زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ گالی سے تو ایسے ہی بچنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد
اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیسے اپنے باپ کو گالی دے؟ تو حضور نے فرمایا اس طریقے سے کہ یہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اس طریقے سے گویا کہ وہ اپنے باپ کو ہی گالی دے رہا ہے۔ تو آقا فرماتے جب تم میں کا کوئی روزے دار ہو تو گالی والی نہ بکا کرے، گندے سندے الفاظ نہ استعمال کیا کرے۔ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اب یہ تو گالی نہیں دینا چاہتا، لڑنا نہیں چاہتا، لیکن مصطفیٰ فرماتے پھر بھی اگر کوئی زبردستی آ کے گالی دے رہا ہے، کوئی زبردستی آ کے جنگ کر رہا ہے، تو آقا نے فرمایا کہہ دو اس سے بھائی انی صائم، میں نے اللہ کے واسطے روزہ رکھا ہے، مجھ سے جھگڑا مت کر، میں نے اللہ کے واسطے روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد آقا فرماتے سن لو والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آقا فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اور حضور قسم وہیں پہ لیتے ہیں جہاں زور پیدا کرنا ہو۔ آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب بتائیے جس روزے دار کے منہ کی بھبک کو اللہ نے پسند فرما لیا ہو، ارے جس کے بو کو رب نے پسند کر لیا، وہ اس بو والے آدمی کی شان کیا ہوگی؟ جس کے منہ سے یہ بو نکل رہی ہے اس کو اللہ نے پسند کر لیا، تو جس انسان کے منہ سے یہ بو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا پسند فرماتا ہے، کتنا اس کو پسندیدہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے سن لو اللہ میرا فرماتا ہے للصائم فرحتان، اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو دو خوشیاں عطا فرمائیں، روزے دار دو خوشی اس کو ملتی ہے۔ نمبر ایک یفرحها اذا افطر، کہ جب بندہ روزہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کو افطاری کے وقت روزے کی خوشی نصیب فرما دیتا ہے۔ افطاری یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت جب رحمان سے ملاقات ہوتی ہے، جب رب سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے موقع پر لوگ گھبرائیں گے کہ رب کی بارگاہ میں ہم کیسے حساب و کتاب دیں، کیا معاملہ ہمارا ہو، تو حضور مژدہ سناتے ہیں سن لو کہ جو روزہ رکھتا ہے دنیا میں افطاری کے وقت بھی خوش ہوتا تھا، رحمان سے جب محشر میں ملاقات ہوگی رحمان کی بارگاہ میں بھی خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا، یعنی رب کی بارگاہ میں خوش ہوگا روزے دار۔ اس کے بعد اسی انداز میں ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب صفحہ 228، شعب الایمان 5واں حصہ صفحہ 211، راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا الاعمال عند اللہ عز وجل 7، اعمال رب کی بارگاہ میں 7 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی اعمال جو ہیں رب کی بارگاہ میں 7 طریقے کے ہوتے ہیں، کوئی عمل اس طریقے کا ہوتا ہے، کوئی اس طریقے کا ہوتا ہے، کوئی اس طریقے کا ہوتا ہے، تو تمام اعمال کی 7 قسمیں حضور نے بیان فرمائی۔ 2 عمل ایسے ہوتے ہیں جو واجب کرتے ہیں، کون سے 2 عمل ہیں جو واجب کرتے ہیں سنیں، آقا فرماتے واجب کرنے والے اعمال جو بندہ دنیا سے انتقال کر کے گیا، فمن لقی اللہ یعبدہ مخلصا لا یشرک بہ شیئا وجبت لہ الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے ملاقات اس حال میں کرے، انتقال اس حال میں کرتا ہے کہ اس کی خالص عبادت کرتا رہا، کفر اور شرک نہ کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی وجہ سے اس کو جنت واجب فرما دیتا ہے، اس کے واسطے جنت کو واجب فرماتا ہے۔ اور جو بندہ گناہ کرتا رہا اور شرک و کفر کر کے گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جہنم کو واجب فرماتا ہے۔ تو 2 عمل ایسے ہیں جو واجب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور فرماتے 2 عمل ایسے ہیں کہ کرو عمل اور اسی عمل کی طرح ثواب مل جائے، عمل کرو اور اسی عمل کی طرح ثواب مل جائے۔ وہ کون سے 2 عمل؟ آقا فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جُزِيَ بِهَا، جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے بدلے گناہ عطا فرماتا ہے۔
مطلب گناہ کیا تو گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، ایک گناہ تو ایک بدلہ، لیکن گناہ کرنے کے بعد ہے۔ لیکن مصطفیٰ فرماتے وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا فَلَمْ يَعْمَلْهَا جُزِيَ مِثْلُهَا، آقا فرماتے ہیں جو بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، اس نیک کام کو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے ارادے پر نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ گناہ کرو تو مسلم شریف کی ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے لکھ لیا جائے، تو داہنی طرف والا کہتا ہے نا بابا ابھی کیا نہیں ہے اس نے، ابھی برائی کی نہیں، لکھنا مت۔ لیکن اگر نیکی کا ارادہ فرماتا ہے تو داہنی طرف کا فرشتہ فٹاک سے لکھ لیتا ہے، اور بائیں طرف والا منع بھی نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا فرشتے بھی چاہتے ہیں کہ مومن ارادہ کرے، نیت کرے اور اس کو ثواب مل جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ عمل میں کبھی کبھی دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن نیت میں دکھاوا نہیں ہے، نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی حضور ارشاد فرماتے ہیں کچھ عمل ایسے ہیں کہ اگر کرو تو اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بار کرو اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے؟ 10 گنا زیادہ۔ ارے اتنا کون سیٹ اور مالک مہربان ہوگا یار، ایک وار چلے تو 10 وار کی پگار دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا دینے والا پیدا ہو جائے تو بلا شبہ وہ تو فیاض اور سخاوت کا دریا ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں ایسا سیٹ رہا جس کے روحانی فیضان سے آج بھی ہم باقی ہیں، وہ سیٹ مدینے کا سیٹ رہا، میرے آقا علیہ السلام کی شان رہی، ایک کرو تو 10 عطا فرماتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی پر 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً جُزِيَ عَشَرًا، اور جو کوئی بندہ ایک نیک کام کرتا ہے۔ اچھا بتاؤ، خالی گھر میں دسترخوان لگا کے کھانا کا ایک نیک کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ نا پورے گٹوں تک ہاتھ دھوئے، کلی کر کے ہاتھ کھانا کا ایک نیک کام ہوا نا؟ صبح سے سوچے کتنے نیک کام ہوئے، ایک قدم مسجد کی طرف چلا تو ایک نیک کام ہوا کہ نہیں، دوسرا قدم چلا تو 2 نیک کام ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیک کاموں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بتاؤ کوئی ایک روزہ رکھا تو کتنا روزے کا ثواب؟ اب زور سے بول لے بھائی، ایک روزہ ہم رکھے اللہ تعالیٰ کتنے روزوں کا ثواب عطا فرمائے؟ 10۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ 3 روزے تم رکھو گے اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، ہے نا؟ تو کوئی ایک نیک کام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ضَاعَفَتْ لَهُ نَفَقَةً۔ اب بہت سارے لوگ راہ خدا میں دیتے ہیں رمضان میں، تو میں بار بار بتاتا ہوں رمضان میں زکوٰۃ فطرہ جس کو دیں تحقیق کر کے دیں، خاص طور سے پیشے ور فقیر کو تو بالکل مت دیں، ہو سکتا ہے وہ مالک نصاب رہا ہوگا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، گنہگار آپ ہوں گے۔ شاید اس سے پہلے میں نے ایک حدیث ہی بتائی تھی کہ ایک صحابی رات میں زکوٰۃ نکالے تو لے گئے، لے جانے کے بعد کافر کے ہاتھ میں دے دیا، سویرے ہنگامہ، ارے کافر کو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، دوسرے دن لے گئے، لے جانے کے بعد مالدار کو دے دیا، جو مالک نصاب تھا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تیسرے دن الگ دیے جا کے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگرچہ کافر کو دیے تو حضور کہتے تم تو نکال دیے ہو، تم تو نکال دیے ہو، کسی کو بھی ملے۔ مالدار کو دیے تو آقا نے یہ نہیں فرمایا تم تو نکال دیے، مالدار کو ملا تو کیا ہوا، لیکن حضور برابر حکم دیتے رہے۔ معلوم یہ ہوا زکوٰۃ بھی نکالنے کے بعد مستحق کو دینا ہے، غیر مستحق کو نہیں دی، اسے چھان بین کی ضرورت ہے کہ مسلم کو دے رہے ہیں کہ غیر مسلم کو دے رہے ہیں، مالک کے نصاب کو دے رہے ہیں یا غیر مالک کے نصاب کو دے رہے ہیں۔ آج انات آشرم کے نام پہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، یتیم خانوں کے نام پہ، دیکھنا غیر مسلم بھی گھوم رہے ہیں، زکوٰۃ دے دو۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ مسلمان اتنا سخی ہوتا ہے کہ رمضان کے موسم میں غریب ہو چاہے امیر ہو، اگر وہ ہاتھ پھیلایا تو مسلمان کی بارگاہ سے وہ خالی نہیں جاتا ہے، ان کو معلوم ہے، اسی لیے چلے آئے مسلمانوں کے پاس۔ ساری دنیا کچھ کہے لیکن مسلمانوں کی سخاوت تو مسلمانوں کی سخاوت ہے۔ بہرکیف
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرے، خرچ یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خرچ کو کئی گنا فرما دیتا ہے. یعنی خرچ ایک کیے اللہ تعالیٰ 10 خرچوں کا ذمہ لے لیتا ہے. اب سوچو ایک خرچ ہم نے کیا 10 خرچوں کا ذمہ رب نے لے لیا، تو ہم نے ایک خرچ دیا مسجد مدرسے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے گھر کا ذمہ لے لیا. حدیث پاک میں جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ وعدہ. اس کے بعد حضور فرماتے کچھ عمل ایسے ہیں کہ کرو ایک بار اللہ تعالیٰ اس عمل کے 700 گنا نیکیاں عطا فرمائے. ایک عمل 700 گنا نیکیاں. وہ کون سا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اخلاص سے اگر درہم خرچ کرتا ہے یا دینار خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا نیکیاں عطا فرماتا ہے. یعنی راہ خدا میں جو دیا اخلاص کے ساتھ. لیکن روزہ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے وَالصِّيَامُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهُ. آقا فرماتے روزہ اللہ کے لیے ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے خود، لیکن یہ ہوتا اللہ کے لیے ہے، اور اس کا ثواب صرف مولا تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. روزے کا کیا ثواب ہے، اس کا کیا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی شان کو جانتا ہے. ایک حدیث پاک میں یوں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھیں، لگے کہ دیوانوں کی محفل ہے. صلی اللہ علیہ نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو روزوں کی بڑی شان ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھوتے انداز میں بیان فرمایا. اس حدیث کو سننے سے پہلے میں نے ایک بار بتایا، ایک بار کیا کئی بار، زمین سے لے کے آسمان تک کتنے 100 سال کی دوری ہے؟ کتنے؟ 500 سال کی دوری ہے زمین سے لے کے آسمان تک. لیکن یہ نگاہ انسان ہے کہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور آسمان کو دیکھتا ہے. عام انسان کی نظروں کا یہ عالم ہے کہ زمین پہ رہ کر آسمان کو دیکھے، تو مصطفیٰ کی نظروں کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. تو اب سنیں اتنی مسافت ہوتی ہے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک صفحہ 229. وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ راہ خدا میں ایک روزہ رکھے. راہ خدا کیا ہے؟ اللہ کی راہ. راستے تو سب اللہ ہی کے ہیں نا، سارے راستے اللہ کے. پھر اللہ کے راستے سے مراد کیا؟ سفر میں بندہ نیک کام کے لیے جا رہا تھا تو یہ سفر میں جا رہا ہے نیک کام کے لیے، تو راہ خدا میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے. کہاں کمانے کے لیے نکلا؟ کارخانے کی طرف. کہاں نیک کام کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ کے راہ میں جا رہا ہے. کہاں مسجد کی طرف نکلا عبادت کرنے کے لیے، کہاں نیک کام کرنے کے لیے نکلا راہ خدا میں نکلا. کہاں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو راہ خدا میں نکلا. اب ان راہوں میں بندہ ہے تو مصطفیٰ فرماتے من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی بندہ راہ خدا میں ہو اور ایک روزہ رکھ لے تو جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دیتا ہے جیسے آسمان سے زمین کی دوری. جیسے آسمان سے زمین کی دوری. راہ خدا میں نکلو، آپ کارخانے کے لیے نکلے تو ایک روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اتنی دوری پیدا فرما دیتا ہے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم لوگ تو ہم ہوں چاہے آپ، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو بہت کمزور نظر آتے ہیں. ہم سب کا حال وہی. اللہ تبارک و تعالی ہر وقت توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. لیکن افطار جب کرتے ہیں تو اس وقت تو حضور نے فرمایا پاورفل آدمی ہے، پاورفل آدمی ہوتا ہے روزہ رکھنے والا افطار کے وقت،
کتنا پاورفل ہوتا ہے؟ تو خود حضور فرماتے ہیں الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک صفحہ 230، راویت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ روزے دار ہے، جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ افطاری کے وقت جو دعا کریں آپ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو کم سے کم یہ دعا تو کریں اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ ایمان پر انسان کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے مرحومین اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یوں فرمایا تھا، ترمذی کی حدیث پاک الترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے، جس کے راوی بھی کثیر روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، ارے تین لوگ ایسے ہوتے، بڑے خوش نصیب ہیں یہ تینوں۔ آقا فرماتے تین لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کون کون؟ نمبر ایک الصائم حتی یفطر، آقا فرماتے روزے دار جب تک روزہ رکھتا ہے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کیا شان ہے روزے دار کی، روزے دار کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد والامام العادل، انصاف کرنے والا پیشوا۔ آج تو اپنے آپ بہت ڈھیر انصاف کرنے والے دکھتے ہیں، خود اپنے گھر میں جو انصاف نہیں کر سکتے وہ دوسرے کے گھر میں انصاف کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جو اپنی شریعت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے ساتھ جا کے انصاف کرنے کی بات کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا فیصلہ کریں گے جو شرعی اعتبار سے بھی غلط ہوتا ہے۔ ہاں جو لوگ انصاف سے کام لیتے ہیں خدا گواہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا انصاف کرنے والا پیشوا اگر وہ انصاف کرتا ہے تو جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دیکھنا بیچ میں جو لوگ لگتے ہیں توڑی بازی میں، شریعت کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، ارے صلح کراؤ، صلح کرانا بہتر ہے۔ مصطفیٰ فرماتے تین موقع پہ اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ جھوٹ کا گناہ نہیں دیتا۔ نمبر ایک، اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کا گناہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو صلح کرانے کے لیے پہلے 10-12 ہزار جیب میں آئے پھر صلح کرائیں گے، رشوت لے رہا ہے انصاف کرنے کے لیے۔ آپ کو فیصل بنایا گیا، قاضی بنایا گیا، آپ انصاف کی بات کرو، آپ انصاف کرو گے رب کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالیٰ تم کو تو خود مالدار بنا دے گا، کیونکہ انصاف کرنے والے پیشوے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3 ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ اب مظلوم ہر آدمی آج مظلوم بنا بیٹھا ہے، لیکن حقیقت میں مظلوم کون ہے یہ جاننا ضروری ہے نا۔ ظالم بھی مظلوم بن جاتا ہے، ہماری کوئی سنتا ہی نہیں، ہماری کوئی سنتا ہی نہیں۔ صحیح بات ہے، ہماری کون سنے گا؟ ہماری جو سنے گا وہی تو وسیع ہے، وہی تو سمیع ہے سننے والا، وہی سنے گا، وہی پروردگار عالم۔ تو مظلوم جو جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ناحق جس کو پریشان کیا جا رہا ہے، شریعت کے اعتبار سے ناحق ہو، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے نہیں، کہ کبھی کبھی معاشرے کے اعتبار سے آدمی ناحق پریشان کیا جاتا ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے صحیح ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو شریعت کے اعتبار سے جو ناحق ہو، ناحق جس کو پریشان کیا جائے وہ مظلوم، اور ایسا مظلوم اگر دستے دعا رب کی بارگاہ میں دراز کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ایسا مظلوم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ مظلوم دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور کھولنے کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندہ مظلوم، تو نے دعا کی ہے، سن لے میری عزت و جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا۔
مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو کتنا بڑا ظالم ہو، کتنی دنیا اس کے ساتھ آ جائے، لیکن رب نے جب ارادہ فرما لیا تو بلا شبہ مظلوم کو انصاف مل کے رہتا ہے. ملے گا ہندوستانی مسلمانوں کو بھی انصاف ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ عطا فرمائے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا ایک چیز اور بتاتا ہوں میں، سحری کھانے سبھی لوگ اٹھ رہے ہیں، اٹھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ حتیٰ کہ اگر سحری نہ کھائے تو بولے روزہ ہی نہیں ہے، حالانکہ سحری نہیں کھائے تب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. سحری کھانا سنت ہے، روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. سنت چھوٹ جائے تو فرض چھوڑ دیں. عصر کی 4 رکعت سنت چھوٹ گئی تو 4 رکعت فرض پڑھے کہ چھوڑ دیں؟ بولو بھائی، پڑھیں گے نا. تو سحری کھانا سنت اور روزہ رکھنا کیا ہے؟ تو سحری نہیں کھا پائے تو کیا کریں؟ روزہ رکھو بھائی. لیکن ایک موقع اور ملتا ہے. تہجد تو ہم لوگ جلدی پڑھ نہیں پاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنا دے. ارے 5 ٹائم کے پابند ہو جائیں گے، تہجد گزار بن ہی جائیں گے. تو رمضان میں بڑا اچھا موقع رہتا ہے، بڑا اچھا موقع رہتا ہے. آپ اٹھے سحری کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھیں، تہجد نماز ادا ہو جائے گی. بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کم سے کم 2 رکعت پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس کا پابند بنا دے. ایک حدیث پاک میں آیا، شعب الایمان 5واں حصہ صفحہ 229، راوی عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ لائق عبادت نہیں. ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے. لوگوں نے تو بنا رکھے ہیں معبود. لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی لائق عبادت ہے. جتنے ہیں سب نالائق عبادت ہیں، سب نالائق عبادت ہیں. پروردگار عالم ہی لائق عبادت ہے. تو انہوں نے عرض کیا، حضور آپ بتائیں مجھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور آپ اللہ کے پیغمبر خاص ہیں، پیغمبر خاص، اور 5 ٹائم کی میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے، اور اس کے علاوہ رات میں شب بیداری کرتا ہوں، جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں. تو اب بتائیں میرا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ مطلب اللہ کی وحدانیت کی گواہی، حضور کی رسالت کی گواہی، 5 ٹائم کی نمازیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کا روزہ، ان کا میں اہتمام کرتا ہوں. اب بتائیں میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، خوش ہو جا من الصدیقین والشہداء، جب تو انتقال کرے گا محشر میں رب سب کو جمع کرے گا تو تیرا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ارے صدیق جو بولے رب ایسا کر دے، شہید وہ کہ گردن کٹنے کے باوجود اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے جو ان چیزوں کا ادا کرنے والا ہے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا. اب تو بہت ساری چیزیں ہم لوگ دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں نا، ہے نا، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں نا. دیکھے نہیں یار، دیکھے نہیں، دکھانا ہے. دکھاوا کریں گے نا منہ پہ مار دیا جائے گا. گئے تھے جنازہ میں، بولے چہرہ پٹی کرا کے آ رہا ہوں، بہت قریبی نہیں جاؤں گا تو کیا کہیں گے لوگ. ابے لوگ کیا کہیں گے، کچھ بھی کہتے ہیں، رب کیا کہتا ہے یہ دیکھو. جنازے میں گئے تو وہاں پر بھی چہرہ دکھانے کے لیے، یعنی آخرت کا سودا بھی دکھاوے کے لیے. تسلی میں بیٹھے تو بولے چہرہ دکھا دے، نہیں بولیں گے یار رکا ہی نہیں. نکاح ہے کسی قریبی کا تو بولے چلو یار چہرہ دکھا دیں، چہرہ پٹی کرا کے آتے، یہ جملہ رہتا ہے. ارے دکھاوے کے لیے جو کام کریں گے منہ پہ مار دیا جائے گا سارا کام، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے جو ہو، منہ پہ مار دیا جائے گا دکھاوے کا کام. تو دکھاوے والا کام نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے رب راضی، سب راضی. رب کو راضی کرنا ہے، وہ راضی ہو گیا تو دنیا کچھ بھی کر لے، رب جس سے راضی ہے آخرت تو اسی کی ہے، آخرت اسی کی ہے. اب سنیں، جو رمضان میں اخلاص کے ساتھ، بغیر دکھاوے کے، ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان شرط ہے. ابھی آج ہی فیس بک میں دیکھے ایک غیر مسلم کے بارے میں آیا تھا، لائک کرو اس کو، پسند کرو. کیوں؟ کہ اس نے مہینے بھر کا رمضان کا روزہ رکھا. غیر مسلم خاتون تھی،
اچھا بتاؤ اس کا روزہ مقبول ہوا؟ زور سے بولو نا بھائی. ارے نہیں بھائی روزہ رکھا ہے نا. تو کہا لاکھ روزہ رکھ لے کلمہ تو نہیں پڑھتی، ایمان تو نہیں ہے اس کے پاس. کہا اچھا پہلے ایمان پھر عمل، پہلے ایمان پھر عمل. الحمدللہ ہم آج سے نہیں بتا رہے ہیں، ہم تو شروع سے سمجھا رہے ہیں کہ پہلے ایمان لاؤ پھر عمل کرو، پہلے ایمان لاؤ پھر عمل کرو. تو اخلاص کے ساتھ اور ایمان لانے کے بعد جو بندہ رمضان میں عبادت کرتا ہے اس کی شان کیا. بخاری کی حدیث پاک، نسائی شریف شعب الایمان الترغیب والترہیب، راوی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے کہ حضور نے فرمایا، رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رمضان تمام مہینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ. اس کے بعد حضور فرماتے ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ رمضان میں ایمان کے ساتھ اور بغیر دکھاوے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے ویسے ہی اس کو صاف فرما دیتا ہے جیسے ابھی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے صاف ہوتا ہے، بالکل پاک ہوتا ہے. تو ایمان لانے کے بعد اخلاص کے ساتھ جو بندہ رمضان میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے. تو ایمان شرط ہے، اخلاص شرط ہے. نہ دکھاوا ہونا چاہیے اور نہ بے ایمان ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے. کفر کے ساتھ لاکھ کرتا رہے منہ پہ مار دیا جائے گا. ایسے ہی ایک حدیث پاک میں یوں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رمضان میری امت کا مہینہ ہے. صحیح بات ہے نا، امت کا مہینہ تو سمجھ میں، حضور نے فرمایا سمجھ میں بھی آتا ہے. سال بھر رہے نہ رہے لیکن رمضان میں رہے. ابھی ایک میسج گھوم رہا تھا واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ، گمشدہ نمازی مل گیا، گمشدہ نمازی مل گیا. اب آگے کیا لکھا ہے معلوم؟ بولے جو پچھلے سال عید کو نمازی گم ہوا تھا، اس سال جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا وہ نمازی سال بھر کے بعد مل گیا. سمجھے کہ نہیں؟ سال بھر کے بعد گمشدہ نمازی کیا ہے؟ مل گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو گم ہونے سے بچا لے. اگر گم کرے تو اپنی محبت اور مصطفیٰ کی محبت میں گم کرے. تو آقا علیہ السلام فرماتے رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ہر ایک بیمار کوئی ہو تو بیمار کو دیکھنے جاؤ. فَإِذَا صَامَ مسلم، جب کوئی مسلمان روزہ رکھے تو جھوٹ نہ بولے. جھوٹ بولنے میں یاد رکھو، جھوٹ بولنے میں بہت طریقے سے آتے ہیں. جھوٹ بولنا تو سمجھ میں آیا نا، اتنے بانا اتنے میٹر، وہ سب سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو آقا فرماتے جب کوئی مسلمان روزہ رکھے تو جھوٹ نہ بولے، وَلَمْ يَغْتَبْ، اور نہ غیبت کرے. اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے سارے مسلمانوں کو بچا لے. وَفِطْرُهُ طَيِّبٌ، اور افطاری اچھے سے کرے، حلال سے کرے. اللہ اللہ، افطاری طیب ہو، حلال ہو. اگر کوئی حرام سے افطاری کرتا ہے، بہت پارٹیاں کی ہیں آپ نے، آپ نے حرام کا لے کے ہم نے خوب پارٹیاں کی ہیں، اندازہ لگتا ہوگا. اب اندازہ لگائے رشوت لے کر کے آپ جا کے پارٹی کریں، رشوت بھی حرام، لینے والا بھی گنہگار، اس پر بھی خدا کی لعنت. جو رشوت دے اس پر بھی خدا کی لعنت. لیکن ہم لوگوں نے لے کے خوب پارٹیاں کی رمضان میں. آقا فرماتے افطاری حلال ہو، وَفِطْرُهُ طَيِّبٌ، افطاری حلال ہو، حرام نہیں ہونی چاہیے. کہ سودی کاروبار سے افطاری کر دیا، سوچا کہ روزے دار کو کھانا کھلا دیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ارے صاحب روزے دار کو کھانا کھلانے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے. ہاں معاف ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ کھلاتے ہو اخلاص کے ساتھ، اور جو کھلا رہے وہ حلال کھلا رہے ہو. حلال کھلاؤ، حرام نہیں کہ چوری کر کے لائے اور سوچے کہ کام چل لے. 5,000 ایک آدمی چوری کر کے لایا، 5,000 مسجد میں دیا، 3,000 مسجد میں دیا، کیا 3,000، 2,000 جیب میں رکھا. کیا حلال ہو گیا؟ زور سے بولو نا بھائی.
تو سود کا مال جو رہا وہ سودی کا رہے گا، اور جو رشوت لے لے کے کیا وہ بھی رشوت ہی رہا، تو حرام حرام رہے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں افطاری حلال کرے، وسائل الاطمات محافظا علی فریضہ، اور آقا فرماتے ہیں اطمات کی طرف دوڑے، اطمات یعنی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے لیے دوڑے، فرض کی ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے۔ خرج من ذنوبہ کما تخرج الحیۃ من سلخہا، آقا فرماتے ہیں حلال افطاری کی اس نے اور مغرب اور عشاء کے لیے دوڑا فرائض کا خیال کرتے ہوئے، تو گناہوں سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے سانپ اپنے سوراخ سے نکل جاتا ہے، سوراخ وہیں رہ جاتا ہے، سانپ کیا ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی وہ بندہ جو حلال افطاری کر کے مغرب اور عشاء کے پڑھتا ہے تو گناہ وہی رہ جاتا ہے، اور یہ بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے نا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری حدیث میں نے بتایا شروع میں کہ جس انداز میں حضور نے رمضان اور روزے کی فضیلت کو سمجھایا، اس انداز میں خالق کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ خالق سمجھائے گا یا محبوب خالق ہی سمجھائیں، اور کون سمجھا سکتا ہے؟ ہم لوگ تو خالی بس ابھار سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ابھارنے کو اور ہمارے عمل کرنے کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں دیوانوں کی طرح، صلی اللہ علی نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا، اب آج کل کا روزہ جو ہے نا بڑا محنت کا روزہ ہے، میں تو نہیں بتا سکتا کیونکہ ہم لوگ تو سائے میں ہیں بھیا، لیکن جو کارخانے میں ان کے دل سے پوچھو، ان کے دل سے پوچھو کتنی گرمی ہو رہی، جبکہ فقہا کا قول ہے، سن لے مسئلہ غور سے، اگر کوئی سیٹ ہو تو پھر سے جا کے پڑھے، بھائی برا نہ مانے، برا نہ مانے اور جا کے مسئلہ دیکھے، اور مزدور بھائی بھی یہ مسئلہ سنے غور سے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ روزے دار اگر مزدور ہے تو اس سے کام کم لیا جائے تاکہ وہ روزہ رکھ سکے، اس سے کام کم لیا جائے تاکہ وہ روزہ رکھ سکے۔ ارے 11 مہینہ کما لیا دنیا کے واسطے، رمضان آیا مزدور کی رعایت کرو، آخرت کما لو مصطفیٰ کے واسطے، ہے نا۔ تو یہی تو موقع ہے، رعایت کرو تھوڑا سے بھائی، مزدور کے اوپر بھی رعایت کرو، اور مزدور صاحب بھی 11 مہینے تھوڑی محنت سے کریں اور ان مہینے میں خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ پھر ایک بار دہراتا ہوں، مزدور روزے دار سے اتنا کام لیا جائے کہ وہ کام کر سکے، اتنا کام لینا کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے جائز نہیں ہے، روزہ نہ رکھ سکے جائز نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے خطبہ دیا، آج پروگرام ہوتا نا استقبال رمضان، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے استقبال رمضان میں خطبہ دیا تھا، رمضان کے استقبال کے موقع پہ خطبہ دیا۔ شعبان کا آخری دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لوگو سن لو، تم پر قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے بڑا عظیم بابرکت مہینہ، سایہ فگن ہو چکا ہے، آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا نفل قرار دیا ہے، نفل قرار دیا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضہ فیما سوا، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس مہینے میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو اور مہینے میں فرض کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور مہینے کے جو فرض ہوتے ہیں ان کے برابر نیک کام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن ادى فریضہ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ، اور جس نے اس مہینے میں فرض کو ادا کر لیا اور مہینوں کے 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا روزہ بھی کیا ہے؟ اور زور سے بولے نا بھائی، روزہ فرض، ایک روزہ رکھے تو کتنے روزوں کا ثواب؟ 30 روزہ رکھے تو 2100 روزوں کا ثواب، ہاں کم بتایا میں نے، 30 مہینے بھر کا، جوڑ لینا بھائی، میرا حساب کمزور ہے،
میں نے اپنے حساب سے بتا دیا. تو ایک روزہ 70, 2 روزہ 10 روزہ 700, 20 روزہ 1400, 30 روزہ 2100 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. 30 روزہ رکھو, اللہ تعالیٰ 2100 روزوں کا ثواب عطا فرمائے. اور روزوں کا صدقہ کی نماز کی بھی پابندی ہو جاتی ہے. 5 نمازیں تو اللہ تعالیٰ ایک دن میں کتنی نمازوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے, یہ بھی تو غور کر کے دیکھیں. تو آقا علیہ السلام اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں سن لو, یہ ایسا مہینہ ہے کہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر ثواب الجنہ, جو بندہ صبر کر لیا اس کا بدلہ جو جنت ہے. صبر کر لیا تو جنت. اگر ذرا ایک مہینے کے روزے کے بدلے جنت ملے تو یہ تو خدا کا کرم ہے, خدا کا کرم. ایک مہینہ روزہ ہم رکھے, جنت اللہ عطا فرمائے. تو روزہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور غمخواری کا مہینہ ہے. کیسے غمخواری؟ ہم لوگ غریبوں کا مدد, کہ غریبوں کی مدد کریں, مدرسوں مسجدوں کی مدد ہو, اور اس کے علاوہ مساکین آ جائیں ان کی مدد ہو. ارے اندازہ لگاؤ آپ کی کمائی تو ایسی کمائی ہے کہ خدا کی قسم اگر کوئی عالم بنتا ہے تو یاد رکھنا آپ کی حلال روزی میں سے جو پیسہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ اس عالم کو عطا فرماتا ہے. ارے مدرسے کیسے چل رہے ہیں بھائی؟ کون چلا رہا ہے مدرسے کو؟ چلاتا تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن ذریعہ کون بنتا ہے؟ ہم عوام بنتے ہیں ذریعہ. بڑی شان ہے ہماری. اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت کو زندہ رکھے, ان کے دل کو زندہ رکھے, ان کے احساسات کو زندہ رکھے. تو آقا علیہ السلام فرماتے غمخواری کا مہینہ ہے, اور ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہر یزاد فی رزق المومن, کہ مومن کی روزی اور دنوں میں تو کم ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. ہم نے تو آزما کے دیکھا ہے یار. ہمارے حافظ صاحب تراویح سنائیں, امام صاحب نماز پڑھائیں, ارے ایسا ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اس میں عطا فرماتا ہے. اور آپ اپنی خود روزیوں پہ غور کریں بھائی, کہ اور دنوں میں ہم جو نہیں کھا پاتے رمضان میں وہ کھاتے ہیں, اور شان سے کھاتے ہیں. تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ روزی میں اضافہ فرماتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں جو اس میں بندہ کسی کو کسی روزے دار کی افطاری کراتا ہے, اب افطاری کرانے میں یہ نہیں آتا کہ جیسے پائے ویسے افطاری کرا دیں, اپنی استطاعت کے بارے. آقا فرماتے ہیں مومن دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جو آپ اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی دو روزے دار کو روزہ کھلاتا ہے کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کی ذات جو جہنم کے مستحق ہو چکی ہے اس روزے دار کی افطاری کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کے پاس, صحابہ نے پوچھ لیا کہ کوئی آدمی کے پاس افطاری کرانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, کیا کرائے وہ افطاری, کچھ نہیں پاتا. اب افطاری کرانے میں کچھ ریاکاری بھی ہوتی ہے. میں نے بتایا نہیں, ریاکاری مت کریں. ہم ہوں چاہے آپ, ریاکاری جو کرے گا منہ پہ مار دیا جائے, چاہے عالم صاحب ہو چاہے عوام صاحب ہو, سب کا معاملہ وہی. دکھاوا اور آپ کو بالکل پسند نہیں. ہاں کچھ مقامات پہ دکھاوا کرنا مستحب ہے, شوق دلانا, ماحول نہیں, بولے افطاری کرانے کا ماحول نہیں تو کہا دکھا کے افطاری کراؤ تاکہ تو دوسرے لوگ درس حاصل کرے وہ بھی افطاری کرائیں. تو وہاں پر شوق دلانے کے لیے, رغبت دلانے کے لیے دکھاوا کرنا فقہ نے مستحب لکھا ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم کچھ پاتے ہی نہیں, افطاری کس سے کرائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے کچھ نہیں ملتا ایک کھجور کھلا دے, اگر کھجور بھی نہیں ملتا تو ایک گھونٹ پانی پلا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے افطاری کرانے کا ثواب عطا فرمائے گا. ہے نا, ابھی تو گرمی کا دن ہے, ٹھنڈے پانی کی بڑی ضرورت ہے. ٹھنڈا پانی پہنچا دے, ٹھنڈا پانی پلا دے, آزو بازو میں ٹھنڈا پانی دے دے, افطاری کرانے کا ثواب تو مل جائے گا. ہے نا, آپ کے گھر میں فریزر ہے, بازو میں نہیں ہے, پہنچا دے باٹلی, رکھی مت رکھے گھر میں, پہنچائیں. ایک اگر ایک گھونٹ بھی پانی پیتا ہے روزے دار تو اللہ تعالیٰ افطاری کرانے کا ثواب عطا فرمائے گا. ہے نا, ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں بیان فرمائی. آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو
کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اول عشرہ رحمت، بیچ والا بخشش، اور تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ میں نے بتایا نہ تھا سیٹ لوگ اپنے مزدور سے کام کم لیں، حضور فرماتے ہیں من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ عتقہ من النار۔ آقا فرماتے ہیں جو اپنے مزدور سے کم مال کم کام لے وے رمضان کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ دو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس نے مزدور سے کام کم لیا، اللہ تعالیٰ نے گناہ کو بھی معاف کر دیا اور جہنم سے بھی آزادی کا فرمانا عطا فرما دیا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، آپ کام کم لو اپنے مزدور سے، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے۔ کیا شان ہے یار رمضان کے مہینے، کتنے لوگ آزاد ہوتے ہیں، لیکن کچھ آزاد بھی ہوتے ہیں، کچھ قید میں بھی جاتے ہیں۔ جیسا رمضان ویسا سال ہوتا ہے، رمضان اچھا گزرا تو پورا سال اچھا گزرے گا، رمضان الٹا سیدھا گزرا تو پورا سال الٹا سیدھا گزرے گا۔ رمضان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط فرما دے، مستحکم فرما دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو مملوک سے کام کم لے، مزدور سے کام کم لے، گناہ معاف ہو جائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ اور ایسے ہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سن لو، دو خصلتیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ سے تم لوگ ان دونوں خصلتوں کے ذریعے سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ کون کون؟ آقا فرماتے جو بندہ ومن سقا سقى اللہ من حوضہ شربا لا یظمأ۔ آقا فرماتے ہیں پہلی خصلت یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور ایسا پانی پلائے گا لا یظمأ، کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری خصلت یہ کہ تم خوب توبہ و استغفار کرتے رہو، خوب توبہ و استغفار کرتے رہو۔ اور کئی حدیثیں انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے، رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ دوران گفتگو اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت پڑھ لیں۔